بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، تاریخ کا کفن عمر جلیل کا لکھا ہوا افسانہ ہے جس میں انہوں نے طبقاتی تقسیم کا نقشہ کھینچا ہے۔ ہمارا موضوع چونکہ خلاصہ ہے اس لیے ہم اسی پر توجہ دیں گے، تو آئیے سبق کا خلاصہ پڑھتے ہیں۔ عید کی نماز سے قبل ایک کالا کلوٹا شیدی جس کے بال خشک، آنکھیں بنجر، بدن نحیف و نزار اور جو پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس تھا، نمازیوں کی آخری صف سے اٹھا۔ وہ ادھیڑ عمر کا شخص تھا، مشقت نے اسے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا تھا۔ اس نے طائرانہ نگاہ عیدگاہ پر ڈالی۔ عیدگاہ کراچی کے بھانت بھانت کے لوگوں سے اٹی پڑی تھی۔ رنگ برنگے کپڑے یوں جیسے آسمان سے رنگوں کی دھنک زمین پر اتر آئی ہو۔ مولوی صاحب جوش و خروش سے تاریخ اسلامی کے ورق الٹ رہے تھے اور لوگوں کو اللہ کے رحم و کرم کی بجائے اللہ تعالیٰ کے قہر اور عذاب قبر کی باتیں سنا کر ڈرا رہے تھے۔ یوں لگتا تھا کہ جوش ایمانی میں لاؤڈ سپیکر پھاڑ ڈالیں گے۔ لوگ مؤدب بیٹھے واعظ سن رہے تھے۔ اسی دوران شیدی اگلی صف کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے تو ایک دبلے پتلے شخص نے شیدی کو طنز کی، کھڑے کیوں ہو؟ کیا بندریا بھاگ گئی ہے؟ اس سے اگلی صف میں گیا تو ایک جوان نے اسے کہا، اپنے توے جیسے پاؤں سنبھالے۔ ایک شخص نے اسے تارکول کہا۔ شیدی اس کا جواب دینے کی بجائے اگلی صف میں چلا گیا۔ وہاں بھی ایک اجلے سفید کپڑوں والے شخص نے غصے میں شیدی کو اس کے کورے پجامے کو گندا کرنے پر ڈانٹا۔ شیدی کی آنکھوں میں پراسرار چمک ابھری اور وہ 2 قدم بڑھ کر اگلی صف میں چلا گیا۔ ایک شخص نے شیدی کی ٹانگوں پر چٹکی کاٹی اور اسے ابن ابلیس کہا۔ ارے او بن مانس، چڑیا گھر سے پنجرہ توڑ کر بھاگے ہو کیا؟ ایک نوجوان نے کہا۔ ایک بھینگے نوجوان نے اداکاروں کے لہجے میں کہا، لگتا ہے افریقہ سے ہجرت کر کے آیا ہے۔ نوجوانوں کے طنز یا فکروں کو انسنے کرتے ہوئے شیدی وہ قطار چھوڑ کر اگلی قطار میں جا کھڑا ہوا۔ اس دوران 4-5 آدمیوں نے اسے روک لیا۔ اس کی آنکھیں اگلی قطار میں گڑی ہوئی تھیں۔ ایک شخص نے کہا، او توے کے بھائی پیچھے جاؤ، لیکن شیدی جواب دینے کی بجائے اگلی صف کی طرف بڑھ گیا۔ لوگوں میں کھلبلی مچ گئی۔ اونگنے والے بیدار ہونے لگے اور شور کو دیکھنے لگے۔ چند بہادروں نے شیدی کو قابو کر لیا۔ شور و غل میں بات بات کی بولیاں شروع ہو گئیں، چور ہے، جیب کترا ہے، بدماش ہے، شہدا ہے۔ بال اجڑے بے رونق چہرے والے ایک شخص نے بلند آواز میں کہا، یہ شیدی ہے، چور، جیب کترا یا لفنگا نہیں۔ جس شخص کے ہاتھ میں شیدی کی گردن تھی اس نے نوارد سے طنزیہ لہجے میں پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا، میں ماموں خان موچی ہوں۔ اس نے کہا، بھاگ جاؤ، ہم اس کی خود خبر لیں گے۔ ماموں خان موچی دھکے ٹھڈے کھا کر غائب ہو گیا۔ مارو مارو کی آوازیں آنے لگیں۔ کسی نے منہ کالا کرنے کا مشورہ دیا، کسی نے چیختے ہوئے کہا کہ یہ دشمن ملک کا ایجنٹ ہے اور اسے محمود صاحب کے قتل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ پہلی صف میں محمود صاحب جو شہر کے اشرافیہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، انہیں محافظوں نے گھیر لیا۔ اس دوران شیدی کو حفاظتی عملے نے قابو کر کے اس کی ٹھکائی شروع کر دی اور اسے عیدگاہ سے باہر لے گئے۔ ایک افسر نے شیدی سے پوچھا، تم کس نیت سے اگلی صف میں جا رہے تھے؟ شیدی نے خون کی کلی کی، منہ کو پھٹی قمیض سے پونچھا اور کمزور آواز میں بولا، میں پہلی صف میں نماز پڑھوں گا۔ اہلکار اسے پھر مارنے لگے اور پوچھنے لگے کہ بتاؤ وہ کس ملک کا ایجنٹ ہے؟ شیدی نے کہا، میں ایجنٹ نہیں ہوں، میں پہلی صف میں کھڑا ہو کر نماز پڑھوں گا۔ عملدار نے کہا، اے او اونٹ کے بچے، پہلی صف میں شہر کے معزز لوگ محمود صاحب کے ساتھ نماز پڑھیں گے، تم پہلی صف میں کیسے نماز پڑھو گے؟ شیدی نے کمزور آواز میں کہا، میں بھی پہلی صف میں محمود صاحب کے ساتھ کھڑا ہو کر نماز پڑھوں گا۔ حفاظتی عملے کے اہلکاروں نے کہے لگائے، بہروپیہ ہے۔ بڑے افسر نے کہا، اس سے پوچھو یہ کون ہے اور محمود کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز کیوں پڑھنے کا ڈھونگ رچا رہا ہے؟
پھر انہوں نے شیدی کی وہ درگت بنائی، لاتیں، ٹھڈے، گھونسے مار مار کر اسے ادموا کر دیا۔ شیدی فرش پر گرا تو اسے کھڑا کر کے پھر پوچھا گیا کہ بتائے۔ شیدی کے ہوش کھونے لگے، لیکن اس لمحے اس کی آنکھوں میں پراسرار روشنی لوٹ آئی۔ اس نے ٹوٹے پھوٹے لہجے میں کہا، میں ایاز ہوں، میں ایک ہی صف میں کھڑا ہو کر محمود کے ساتھ نماز پڑھوں گا۔